کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں، بارش آگ کی نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے۔ اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے، اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے۔ اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے، اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو۔ مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں۔ قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں۔ یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا، انتقام، اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ بہرحال مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے۔ ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی، بڑا پرتپاک استقبال کیا، اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں۔ مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا۔ جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا۔ اور وہی ہوا۔ آج جو کچوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے، یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں۔ ایک بسکھاری ہے، یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے۔ کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں۔ فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع، اب اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا۔ ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے، پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں، بگلا ہے یا کوئی بھی، جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا اب میں چھپ گیا، اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے۔ خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا۔ الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو، ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا، علی نگر کو آریہ نگر کر دیا، مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے، جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، آج تمہارا وقت ہے، انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا۔ ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے۔ اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے، بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے۔ جنس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا۔ اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے، جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے، آج بھی یہ مشہور ہیں، دو قصبے ہیں، جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے، اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے۔ آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا
لوگوں نے پانی پیش کیا، پانی کھارا تھا، آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری، یعنی یہ کھاری پانی ہے۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا، آج تک بس کھاری۔ آپ نے فرمایا بس کھاری۔ تھوڑا آپ آگے گزرے، آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے۔ یہ کچھ اچھا ہی کچھوچھا شریف بن گیا ہے۔ کچھوچھا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچھوچھا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے۔ ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے۔ آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں۔ ایک طرف مخدوم سنہ ہے اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی، ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سنہ سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے۔ حضرت محدث اعظم کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ مخدوم سنہ کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے۔ اور کچھوچھا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی۔ سرکار کلام مختار اشرف کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ محدث اعظم کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں۔ شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے، ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، کہ کچھوچھا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے بریلی میں کچھوچھا کی محبت سیکھی اور کچھوچھا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے۔ الحمدللہ چند سال پہلے میں کچھوچھا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا، بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچھوچھا شریف میں، وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں، نائب سجادہ نشین بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور جب بریلی شریف کے کل شریف میں دیکھا تو کچھوچھا کے سادات بھی یہاں پر ہیں۔ پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں، ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں، اوپر سب معاملات صحیح ہیں، یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے، جے 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 کرتے کانگریس کے جھنڈے لیے، یہاں جا کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مودی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا، پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا، کہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بجاتا ہے۔ اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں، کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم درمیانی امت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم مشائخ کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا؟ کچھوچھا شریف۔ اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے۔ اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی تھے، جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے۔
مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے. لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے مخدوم سمنا کا، انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے. تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے ہاں ایک خلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے. کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں. کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے ہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا. وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بت کدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانے تو پھر کیا تمہاری مانے؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں. ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے. سالوں سے ہم یہاں پر جوگ کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا. جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے. اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں. آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج میر شریف کہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں. دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس میر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے. 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے. اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، میر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں. جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں. یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے. جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے. اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے.
बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है। वहां जब आप पहुंचे तो वहां पर भी एक हाल यही था। लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर भी एक योगी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और 500 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो उठने को तैयार नहीं। मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनसे कहो अब ये हमारा इलाका है, उनसे कहो अभी मेरे आराम की जगह है। उसके बाद जब लोगों ने कहा तो वो आसानी से उठने को उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं चलो अपनी अपनी ताकत आजमा लेते हैं, जिसकी ताकत गालिब आएगी वो बैठेगा यहाँ पर। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया ना मैं उसके मुकाबिल में नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपको चैलेंज कर रहा है। कहा मेरे दरबार में मेरा एक शागिर्द है हजरत बहाउद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह तआला, गालिबन इन्हीं का नाम आपने फरमाया। कहा कि जाओ उससे बात करो। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा पंडित है, जादूगर है, जादू दिखाता है। कहा तुम जाओ मेरे नाम से जाओ। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के उतरे। उस योगी ने चूंटियों की फौज बना करके भेजी। चूंटियां जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, ये मशहूर है, जमाने के अशरफ मेरी मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए, जहां देखो शेर गुर्राते हुए आए। अब चूंकि सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद सादिक का कल्ब बहुत मजबूत हो चुका था। आपने सिर्फ अपने पीर मुगा सैयदी अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और फिर उससे कहा योगी जी डुप्लीकेट शेरों से असली शेर का मुकाबला कैसे? ये बनावटी शेर है, जादू नजरबंदी को कहते हैं, हकीकत में होता नहीं, ये 3D इमेज है जो आज भी हो रही है। जादूगरी से तुम दिखा रहे हो और एक तरफ मुकाबला असली शेर से कर रहे हो। आपने सिर्फ अपना चेहरा सिर्फ खोला, देखा तो दूर दराज तक कोई शेर नहीं, सबके सब गायब है। योगी जी ने मान लिया कि अब मेरा जादू नाकाम है, इतने सालों की जो तपस्या है वो इन फकीरों के सामने नहीं चलेगी। सीधे आए, कहा कि तू किसका आदमी है? कहा चल मैं तो एक शागिर्द हूँ, असल के पास ले जाता हूँ। वो योगी जी आए मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में। जैसे ही देखा उन्होंने कहा आप जिस ताकत को हासिल किए हैं क्या वो ताकत मुझे मिल सकती है? मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। मखदूम सिन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पढ़ा और दूसरी ही लम्हे मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने विलायत का ताज उसे अता फरमाया, अपने मुरीदीन में दाखिल किया। और जो वो तलब लेकर के आया कि बरसों से तपस्या करके जो ताकत नहीं मिली, मखदूम सिन्ना के हाथ में बैत से वो ताकत मिल गई। ये मखदूम सिन्ना है। ऐ मेरे अजीजों, सुल्तान जहांगीर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तज़किरे में जितनी भी करूं वो कम है। उनसे एक खल्क़े कसीर को नफा हुआ है। उनकी जिंदगी कितनी चीजों का संगम है। समनान से निकले थे, बचपन से मैंने आपके वाकयात सुनाए। जब आपकी उम्र मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोटा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने एक किताब पूरी लिखी जिसको रिसाले कब्रिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला
تعالی علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلی، مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی، انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب، ابدال، اوقات، نجبا، شرفا پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا، اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا۔ مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں۔ سادات جس طرح مارارہ مطہرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے، اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے۔ آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں، اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے، وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے۔ میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں، قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین میں سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور دیگر اولیاء کاملین نے۔ اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا، تقریباً 75 سال مخدوم سمنا نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں، 75 سال واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے۔ 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے، وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ، انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا، جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے: سرورا شاہا کریمہ اشرفا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں، یعنی تمام